بھی رکھنا جائز تھا، جیسے انڈونیشیا ملیشیا کے لوگ اپنی مادری زبان میں نام رکھتے ہیں۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم لوگ عید کی سوئیں کھانا نہیں چھوڑتے، محرم کا کھچڑا کھانا نہیں چھوڑتے، ربیع الاول کی سبیل پینا نہیں چھوڑتے، اور شب برات میں قبرستان بعد میں پہلے حلوہ کھانا نہیں چھوڑتے۔ یہ سچی بات ہے۔ ہماری پہچان صرف یہ ہے کہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہفتے میں ایک دن اپنے ماں باپ کے دباؤ میں آ کے ہم مسجد چلے جاتے ہیں، اور یہ خیال رکھ کے جاتے ہیں کہ ایسے ٹائم جائیں جب امام صاحب منبر پہ بیٹھ جائیں، اور 2 رکعت پڑھ کر کے ایسا بھاگتے ہیں جیسے لگتا ہے NJP سے ٹرین چھوٹنے والی ہے۔ اگر کوئی ایک پہچان بتائی جائے جو سب میں کامن ہے آج کے زمانے میں ہمارے مسلمان ہونے کی، تو وہ صرف یہ ہے کہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ہوئی ہے، ختنہ ہوا ہے۔ اس سے بڑی ظاہری پہچان آج ہمارے پاس نہیں۔ ذرا سوچو یار، ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے بدر احد خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دیا، ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذان دے دی، ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے روما کا غرور بھی مٹی میں ملا دیا، ہم وہ مسلمان نہیں جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کی ایوان میں زلزلے آ گئے، ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے میدان، توجہ چاہوں گا اس نقطے پہ، میدان بدر و حنین میں اپنے کافر رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھا کر یہ پیغام دے دیا کہ اے لوگوں، رشتہ داری اور ہے، مصطفیٰ کی وفاداری اور ہے۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے، ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے جو نبی کے وضو کے قطروں کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، توجہ، ہم وہ مسلمان نہیں ارے جنہوں نے صدائے الرحیل لبے پاکے حبیب سے کیا سنا کہ اپنی نئی نویلی دلہن کو سہاگ کی رات بستر عروس پر چھوڑ کر گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر میدان کارزار میں کود کر جام شہادت نوش کر لیا۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کا چہرہ دیکھ کر قدس کے پادری نے قدموں میں ساری چابیاں رکھ دی۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کے تصور سے رستم اور سہراب کا کلیجہ تھر تھر آ جائے۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے دریائے نیل کی روانی کو، دیکھیں کتنے لوگ اتہاس جانتے ہیں، دریائے نیل کی روانی کو صرف ایک خط، ایک پتر لکھا تو روانی کا مزاج بدل گیا۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے فتح قادسیہ کے وقت سعد ابن ابی وقاص کی کمان میں شامل ہو کر جب عراق کا رخ کیا اور سامنے دریائے دجلہ کی اوفان مارتی لہروں نے انہیں روکا تو انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بلکہ ان لہروں میں اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا، اور اس منظر کو دیکھ کر شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ تو بابو ہم لوگ بہت نقصان میں، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں اور ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ آج کے سرکمسٹانسز کو دیکھو، حضرت خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں ایک مرید آیا، عرض کیا حضور اللہ حجاج بن یوسف کو ہٹا کیوں نہیں دیتا، بڑا ظالم، نام سنا ہے؟ 2-4 لوگ بول رہے ہیں، حجاج بن یوسف بڑا کرو شاشک، اتنا بڑا ظالم تھا کہ ظلم شرمندہ ہو جائے اس کے سامنے، بصرہ کا گورنر تھا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جس گرو نے اسے کرسی پہ بٹھایا تھا اسی گرو کو سائیڈ میں بٹھا کے ان کی کرسی پہ بیٹھ گیا، ایسا ظالم تھا۔ گرو جی کے زمانے میں جو سونے کے سکے چلتے تھے، درہم و دینار،
وہ دنانیر جو چلتے تھے سونے کے، ان کو آگ میں پگھلا کے آج کی ماڈرن بھاشا میں کہیں تو ڈی مونیٹائز کر کے، یعنی نوٹ بندی کر کے اپنے نام کا سکہ چلایا۔ کس نے؟ حجاج بن، اتنا ظالم تھا۔ حد تو یہ ہے کہ اس زمانے کا جو سب سے بڑا میڈیا ہے، آج بھی اگر مسلمان اسے یوٹیلائز کرے تو یہ سوشل میڈیا بھی سسک کے رہ جائے گا اس کے سامنے، جسے جمعہ کہتے ہیں۔ جمعہ سے بڑا کوئی میڈیا نہیں ہے جہاں ایک ہی سمے پوری دنیا میں ساری بات پہنچ جائے۔ حجاج بڑا ہوشیار تھا، اس نے کیا کیا؟ ساری مسجدوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیا تاکہ مسجد میں صرف اسی کے نام کا خطبہ پڑھا جائے، یعنی پورے میڈیا کو اپنی گود میں بٹھا لیا حجاج بن یوسف۔ اور اگر کوئی امام اللہ والا اس کے مقابلے میں آ جائے، اس کے ترانے نہ پڑھے تو اس کی داڑھی کھچوا لیتا تھا، حکومت کی ایجنسیز اس کے خلاف لگا دیتا تھا، اسے ڈیٹینشن سینٹر میں ڈیٹین کر دیا جاتا تھا۔ کون؟ آپ کا دماغ ادھر ادھر تو نہیں جا رہا ہے نا؟ ہاں، جانا بھی نہیں چاہیے۔ حجاج بن یوسف اتنا ظالم۔ یار مجھے کہنے میں گھبراہٹ نہیں ہوتی، آپ کو سننے میں ہو رہی۔ حجاج بن یوسف کی میں بات کر رہا ہوں، بلا وجہ آپ ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ اتنا ظالم سلطان تھا۔ مگر ایک چیز ذہن میں رکھیے گا مولانا نذیر صاحب، ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو ظالم ہوتا ہے وہ کوئی اچھا کام نہیں کرتا ہے۔ حجاج نے بھی کیا، چنانچہ اس نے دو بڑے کام یہ کیے کہ ایک تو اس نے ہم عجمیوں کے لیے قرآن پاک میں زبر زیر اعراب و نقطے لگا دیے کہ یہ با ہے تو ایک نقطہ، تا ہے تو دو نقطہ، سا ہے تو تین نقطہ، یہ ایسا کر دیا کہ اس کی وجہ سے ہم قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اور دوسرا اس نے یہ کیا کہ اس نے محمد بن قاسم کو روانہ کیا ہند کے لیے، جس نے سندھ فتح کیا۔ اب اگر اللہ اسے معاف کر دے تو اس کا فضل ہے، نہ معاف کرے تو عدل ہے۔ تو اگر کسی ظالم سے کچھ اچھے کام دیکھو تو چوکو مت، کرتے ہیں۔ اتنا ظالم تھا حجاج بن یوسف۔ ایک مرید آیا خواجہ حسن بصری کے پاس، عرض کیا حضور یہ اتنا بڑا ظالم سلطان، صحابہ اور تابعین کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنے والا یہ حجاج، اللہ اسے ہٹا کیوں نہیں دیتا؟ اے سلی گڑی کے غیور مسلمانوں، اتنا کہنا تھا، حضرت خواجہ حسن بصری کے چہرے پہ جلال اور جمال کا ایک مشترکہ رنگ آیا اور فرمایا سن، یہی پوچھ رہا ہے نا اللہ ہٹا کیوں نہیں دیتا؟ سن، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، کہ حجاج بن یوسف صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا۔ رات زیادہ ہو گئی کیا؟ کس وجہ سے آیا ہے؟ Because we have done a sins، ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ اللہ نے ہمیں سبق سکھانے کے لیے حجاج کو ہمارے سروں پہ بٹھایا ہے۔ ذرا سوچو مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو۔ آج سے لگ بھگ تقریباً 14.25 یا 1400 سال پہلے دور حجاج میں جو بھی مٹھی بھر گنہگار تھے، ان کو دیکھ کر ان کی وجہ سے اللہ نے ایسا ظالم سلطان ان کے سر پہ بٹھایا۔ آج کے ان گنہگاروں کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ یہ رات دن شراب کباب اور شباب میں غوطہ کھانے والی اس نسل کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والی اس نوجوان نسل کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ رات کے اندھیروں میں اپنے ہی گھروں میں رہ کر موبائل کے ذریعے چیٹنگ اور چیٹنگ کرنے والی اس نسل کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ دلی بمبئی کلکتے جا کے کما کے 4 پیسے کیا آ گئے، اپنے ماں باپ کو ٹھوکر مارنے والی اس قوم کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ تیری زندگی میں ایک نئی نویلی دلہن کیا آئی، تو اپنے ماں کے احسان کو بھول گیا۔ اے کسی دلہن کی کم بخت مسکراہٹ کے سامنے اپنی بوڑھی ماں کو دھکے مارنے والے، کبھی ایک سیکنڈ کے لیے تو نے سوچا کہ تیری بیوی نے تجھے تب پیار کیا جب تیرے پاس کھلانے کے لیے روٹی تھی، تب پیار کیا جب
ٹھہرانے کے لیے مکان تھا تب پیار کیا، جب اسے بہلانے کے لیے تیرے جسم میں طاقت تھی تب اس نے پیار کیا، لیکن ماں نے تو اس وقت بھی نہیں چھوڑا جب تو دودھ کا فیڈر بھی نہیں اٹھا پاتا تھا، اتنا چھوٹا تھا۔ کیا ہو گیا تجھے اے انسان؟ تو کیوں بھول گیا کہ اس دنیا میں ہم پرماننٹ نہیں ہیں؟ ڈے بائی ڈے ہماری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، جیسے جیسے صبح ہوتی جا رہی ہے، شام ہوتی ہے، پھر صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، and you have forgotten completely۔ کیا تم بھول گئے کہ ایک دن تمہیں مرنا؟ اس لیے اگر کامیابی کی منزل سے ہمکنار ہونا تو ایسا ایمان لاؤ، ایسا ایمان لاؤ کہ تمہیں دیکھنے والا کہے جب بندہ ایسا ہے تو مولا کیسا ہوگا، جب امتی ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا، ارے جب مرید ایسا ہے تو پیر کیسا ہوگا۔ اور صرف ایمان لانے سے بھی کام نہیں چلے گا، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے کام کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، نیکیاں کرو، خیرات کرو، بھلائی کرو، اچھی سوشل ورک کرو، لوگوں کی مدد کرو، بیوہ کا سہارا بنو، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، دکھوں کا سہارا بنو، درد کا مداوا بنو، ایسے انسان بنو کہ لوگ تیری سیرت کو دیکھ کر مصطفیٰ کی سیرت کو مانے۔ اتہاس ساکشی ہے میرے دوستوں کہ ظاہری طور پر، ظاہری چہرے بشرے میں تو میرے آقا بھارت میں نہیں آئے، مگر مظہر جمال مصطفیٰ کا پیکر بن کر، سیرت مصطفیٰ کا آئینہ بن کر غریب نواز آئے۔ کون آئے؟ زور سے بولو، اور زور سے بولو، ایسا آئے، ایسا آئے کہ دنیا دیکھ کر شجدر و حیرہ کہ چہرہ تو خواجہ کا ہے، جلوہ آقا کا نظر آئے۔ اور صرف نیک عمل سے بھی کام نہیں چلے گا، بلکہ نیکی کی تلقین کرو، دوسرے کو وصیت کرو۔ معلوم ہے ایک روایت ہے، اللہ پاک نے حضرت اسرافیل کو حکم دیا کہ یہ جاؤ اور فلاں مقام پر میرے جتنے نافرمان بندے ہیں اس زمین پر میرا عذاب اتار دو۔ فرشتہ ہے، انہوں نے عرض کیا اے اللہ، اس میں تیرا ایک بڑا نیک بھلا بندہ بھی رہتا ہے، رات دن میں اسے سجدے میں دیکھتا ہوں شکر ادا کرتے ہوئے، اگر عذاب نازل ہوا تو وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا جا اسے بھی ہلاک کر دے۔ کہا یا کریمہ کیوں؟ کہا سن، ان نافرمانوں کو تو اس لیے ہلاک کرنا ہے کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی، اور اس نیک کو اس لیے ہلاک کرنا ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ بے حیائی دیکھی مگر بولا نہ، شراب پیتے ہوئے نوجوانوں کو دیکھا مگر ٹوکا نہ، زنا کرتی ہوئی نوجوان نسلوں کو دیکھا مگر روکا نہ۔ اس لیے مسلمانوں، تم خیر امت کا حصہ ہو، تم پر ضروری کہ تم اچھے عمل کرو بھی اور دوسروں سے اچھے عمل کراؤ بھی، اچھے انسان بنو بھی، دوسروں کو اچھا بناؤ بھی، تاکہ تمہیں دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ سچا اولیاء اللہ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ والوں نے کیا کیا؟ اچھے عمل تو غوث پاک کا اعلان کر رہے تھے۔ بغداد کیوں آئے؟ سنوارنے کے لیے۔ غریب نواز سنجر میں تو عبادت کر رہے تھے۔ اجمیر کیوں آئے؟ ہمیں سنوارنے کے لیے۔ مخدوم اشرف سمنان میں اذکار اویسیہ کا ورد کر رہے تھے۔ کہ چوچا کیوں آئے؟ ہمیں سنوارنے کے لیے۔ حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار حلب کی دھرتی میں حضرت بایزید کی صحبت میں اللہ اللہ کر رہے تھے۔ بھارت میں کیوں آئے؟ ہمیں سنوارنے کے لیے۔ ہمیں یہ نہ دیکھو سنوارنے والا مست ہے یا ملنگ ہے، یہ نہ دیکھو کہ مست ہے یا ملنگ ہے، یہ دیکھو کہ جسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اور دل کی تختی پہ لکھ جائے کہ جب اس کے جمال کا یہ جلوہ ہے تو بنانے والے کا جلوہ کیسا ہو۔
عزیزان ملت وتواصوا بالصبر، ظاہر ہے کہ جب آدمی ایک دوسرے کو نیکیوں کی تلقین کرے گا، بھلائی سکھائے گا، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے گا، تو راستے میں شیطان رکاوٹیں بھی پیدا کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے چوتھی کنڈیشن کامیابی کی یہ ہے کہ اگر ایسی رکاوٹیں آئیں تو تم اس پر صبر کرو۔ کیا کرو؟ بدلہ مت لو، صبر کرو، نیت کو نیک رکھو، اعلاء کلمت الحق کا جھنڈا بلند کرو، اور مشکلیں آئے تو صبر کرو۔ کیا تم نے دشت کربلا میں نہیں دیکھا؟ ہم تو پاور لیس ہو کے ہمیں صبر کرنا ہے، میرا حسین تو پاورفل ہو کے صبر کر رہا تھا۔ طاقت تھی مگر صبر کیا، سطوت تھی مگر صبر کیا، ہمت تھی مگر صبر کیا۔ کیوں؟ تاکہ لوگ سمجھ جائے کہ صبر کی طاقت کتنی عظیم ہوتی ہے۔ جبر کرنے والے یزید کو دنیا بھول گئی، مگر صبر کرنے والا حسین ہر دل میں موجود ہے، ہر جگہ میں موجود ہے، ہر شہر میں موجود ہے، ہر قریے میں موجود ہے، ہر ملک میں حسین، ہر بر اعظم میں حسین، دریا کی روانی میں حسین، صحراؤں میں حسین، دریاؤں میں حسین، پہاڑوں میں حسین، جنگلوں میں حسین، امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک حسین، یورپ سے لے کے افریقہ کے جنگلوں تک حسین۔ ارے صرف رٹے رٹائے نعروں میں نہیں، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ بستی بستی میں حسین، قریہ قریہ میں حسین۔ گلا میرا بالکل پھنس گیا ہے، میں یہیں اپنی واڑی کو ویرام دے رہا ہوں، اس یقین کے ساتھ میرے دوستوں کہ تمہیں کامیابی کی طرف بڑھنا ہے۔ اپنی مرضی سے نہ اس دنیا میں آئے ہو۔ کوئی آیا ہے اپنی مرضی سے؟ زور سے بولو۔ جاؤ گے اپنی مرضی سے تو پھر اپنی مرضی سے جینے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ آئے ہو اللہ کی مرضی سے، جاؤ گے اللہ کی مرضی سے تو جیو بھی اللہ کی مرضی سے۔ اپنا آج بہتر کرو، کیونکہ تم اس دنیا میں پہلے تھے نہیں۔ پہلے تھے؟ اس دنیا میں پہلے تھے؟ مرنے کے بعد اس دنیا میں رہو گے؟ ہمیں تو جب تیرا اتیت نہیں، تیرا بھوشیہ نہیں، تو تیرا ورتمان کیسے سمبھو ہے؟ اس لیے اپنے آج کو بہتر کرو۔ اٹھو تو توبہ کر کے اٹھو، ایک بہتر انسان بننے کی نیت سے اٹھو، اور حضرت داتا ملن شاہ کی چوکھٹ پر یہ عہد کر کے اٹھو کہ اب ہم نقصان اٹھانے والوں میں نہیں، فائدہ اٹھانے والوں میں رہیں گے۔ مولا کریم ہم سب کو سچا، پکا، سنی، صحیح العقیدہ مسلمان بنائے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ابھی تو جلسہ آدھا ہوا ہے، اب انشاءاللہ جناب شبیر برکاتی صاحب اور آپ ہوں گے، ذرا سنبھالو۔